اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ محنت نہیں کرتے ہیں ہم اور باتیں کرتے ہیں ہم نشاط ثانیہ کی اور اپنے بزرگوں کی، اپنے آبا کی۔ یہ میں تو ڈائریکٹ، چونکہ وقت کم ہو گیا تو محنت کی تفصیل وغیرہ میں نہیں جا رہا، یہ بتائیے کہ کیوں ہم نے محنت ترک کر دی ہے؟ شاہ صاحب اس میں اگین ہمیں دیکھنا، کولیکٹیو نہیں ہم کہہ سکتے، آپ کو بڑے بڑے محنتی لوگ بھی ملیں گے، آپ کو کام چور لوگ بھی ملیں گے، لیکن محنت کرنے والے کی ایک پوری سائیکالوجی ہے، اس کا ایک منطق ہے۔ آپ کبھی کسی بھی محنتی انسان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، اسے جانیے، تو اس کا ایک فلسفہ، اس کو جب پرکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اس کا لائف سٹائل ہیلدی ہے، اس کے عزائم اور ٹارگٹس بڑے کلیئر ہیں، اور اس کی زندگی میں آنے والے وقت کے بارے میں کوئی ایک پکچر، ایک ویژن، ایک لانگ ٹرم گول لازمی اس کے پاس موجود ہے، کہاں پہنچنا چاہتا ہے وہ۔ جو اس کے دوسری طرف ایک کاہل ہے، کاہل کی زندگی میں کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہوتا، کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ آپ ریٹ ریس کا ورڈ، آپ انگریزی کے پروفیسر ہیں، آپ جانتے ہیں، ریٹ ایک پوری کی پوری ایک فلسفی رکھتا ہے۔ آپ کبھی کسی کمرے میں چوہا نکل آئے، اس کو آپ ماریے، روکیے، اچھا وہ بھاگے گا لیکن اس کی سمت کوئی نہیں ہوگی، اور وہ سمت بالخصوص کسی مقصد کے لیے نہیں ہوگی، یعنی اس کا بھاگنا دیکھیں گے تو شاید ایسا کوئی دنیا کی مخلوق نہیں بھاگ سکتی، لیکن منزل دیکھیں گے آپ تو کسی منزل کو نہیں پاتا، کیونکہ وہ منزل اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی سوچ آنے والے وقت کے بارے میں نہیں ہوتی۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات کسی کو یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار ایدا تے دماغ چوہے ورگ ہے، یہ پنجابی میں عام طور پہ لوگ، ہے تو بڑا سخت تھا نا، لیکن یہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے آنے والے وقت کو دیکھے بغیر کوشش کرتا ہے۔ اچھا آئندہ وقت کو سامنے رکھنا، کسی مقصد خواب کو بنانا اور کوشش کرنا، یہ محنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سست ہوتے ہیں دراصل ان کے عزائم یا مقاصد اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہمت پھر پیدا نہیں کر پاتے۔ موٹیویشن، جو جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر آپ کے خوابوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کسی کی دی ہوئی تحریک وقتی ہو سکتی ہے، اگر آپ انٹرنل موٹیویٹڈ رہنا چاہتے ہیں اور انگیج رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مقاصد کے ساتھ، تو پھر بڑا سوچئے اور بڑے مقاصد بنائیے۔ شاہ جی یہ بات آپ نے کی ایمبیشس ہونے کی، ایمبیشن ہونے چاہیے زندگی میں۔ اچھا اب ہم ایک تو رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور دوسرے آپ بھی بابوں کے عاشق ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، وہ لے جاتے ہیں ہمیں درویشی کی طرف۔ تو درویشی اور فقیری جس میں پیسے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، جس میں ایک زہد ہے، آپ سونے کا پہاڑ بھی درویش کے سامنے رکھ دیں وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، تو کیا یہ کاہلی کی طرف لے کر جاتی ہے، تساہل پسندی کی طرف لے کے جاتی ہے، بے عملیت کی طرف لے کر جاتی ہے، یا درویشی رکھتے ہوئے بھی آپ نے محنت اختیار کرنی ہے؟ یہ اس بیلنس کو کیسے قائم کریں گے؟ شاہ صاحب میرا خیال ہے دنیا کا کوئی بھی بابا درویش اگر وہ بندے کو سست بنا دے، کامچور بنا دے، وہ ظالم ہے، پھر وہ کوئی استاد مربی نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں بہترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ سے زیادہ فنکشننگ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے پرفارم کر کے دکھایا کہ ایسے کرنا ہے، اور محنت دراصل میں کہتا ہوں مومن کی تو پہچان محنت، ایک عاشق رسول کی بھی پہچان محنت ہونی چاہیے، تو محنت تو کر کے دکھا دی۔ اور تمام دنیا کے بڑے نام، آپ کسی کا نام لے لیجئے، میں ایک کوٹیشن دیکھ رہا، مجھے یہ ہے تو فرانسس بیکن کی بڑی شاندار، اس نے کہا میں نے دنیا کے بڑے انسانوں کو افلاس اور غربت میں سے نکلتے دیکھا، محنت کرتے دیکھا، کہ جھگیوں سے نکلے اس کے بعد وہ عرش کے تارے بنے، تو بغیر محنت کے تو کبھی بھی کوئی نامی نہیں ہوا۔ اچھا ہوتا کیا سر کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو سست ہے نا وہ قسمت کا زیادہ بلیور ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اصل میں قسمت پہ یقین رکھنا چاہیے، لیکن ایک محنت کی اور انفلوئنس کی ڈومین ہے جس میں آپ رہ کے کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ سب قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ریشو کیا ہوگی شاہ جی؟ ریشو کیا ہوگی قسمت کی، محنت کی اور کام؟ مختلف ہے۔ اچھا چلیں جنرلی اگر آپ کو بیان فرمانا چاہیں۔ سر میں کہتا ہوں بعض اوقات اتنا کرم ہوتا ہے کوشش کوئی نہیں ہوتی، آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا اور پھل آپ کی جھولی میں گر جاتا ہے۔ ساڑھے ورگے جڑے نے میں تو کہتا ہوں بلیسڈ، آپ تو انکلوڈنگ اسی میں الحمدللہ کا جو مطلب مجھے سب سے اچھا لگا نا وہ یہ ہے کہ کریڈٹ نہیں لینا، اس کو کریڈٹ دیں، یعنی مکمل کریڈٹ آپ اس کو دیں کہ میرا کیا کمال ہے۔ اور اگر واقعی آپ کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، تو پھر یہ کرم قائم ہو جاتا ہے، یہ کرم ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن آپ نے محنت کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے۔ اچھا محنت آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایکچولی
کہ میں نے محنت کی مگر یہ میری محنت کے نتیجے میں نہیں ملا ہے, ملا اس کی وجہ سے. یہ دیکھیے نا, بندہ بڑا لاجیکل ہو کے بھی آج سوچے کہ ہماری محنت کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. بے شک کوئی حیثیت نہیں. بالکل درست. قابلیت کی کیا اہمیت ہے, ہنر کی, ڈگریوں کی, علم کی کیا اہمیت ہے. اتنے لا معلوم میں سے تھوڑا سا اگر معلوم بھی ہو گیا تو اس پہ آپ کیا اترائیں گے. تو یہ اس کا فضل اور کرم ہی ہوتا ہے. لیکن کہیں پر آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے, باقی رب کرم اور فضل کر دیتا ہے. یہ کمبینیشن زندگی میں, اگر آپ ایک فلسفہ ہے اس کو لنکنگ ڈاٹ تھیوری کہتے ہیں, اگر آپ مڑ کے اپنی زندگی کے واقعات کو ڈھونڈیں, تلاش کریں, تو آپ کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا کہ فضل اور کرم سے ہی کام ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بچپن میں نا شاہ صاحب, ہم دیسی لوگ ہیں, آپ سرگودے سے, میں گجرات سے, ہمارے گھروں میں بھڑولے اوپر رکھے جاتے. بھڑولا اس برتن کو بڑے جس میں گندم ڈالی جاتی تھی, تو بڑے بوڑھے جب گندم آتی تھی تو وہ اٹھا کے بوریاں لے کے جاتے تھے. ہم جیسے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے تھوڑا سا ساتھ دو, ہم ساتھ دیتے تھے, اور اوپر جا کے اس بھڑولے میں ڈالنے کے بعد شاباشی ملتی تھی, کمال کیا تم نے. ہمیں لگتا ہے ہم نے کیا ہوتا تھا. یہی معاملہ زندگی کا ہے کہ لگتا ہے ایسے ہم کر رہے ہیں, کر مالک ہی رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کا فضل و کرم ہوتا ہے تو پھر کمال ہو رہا. سبحان اللہ. شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ بہت نوجوان جو ہیں وہ ملتے ہیں, آپ سے بھی ملتے ہوں گے, شاید آپ چونکہ استاد ہیں آپ سے اور زیادہ ملتے ہوں گے, ہمیں بھی مشاعروں میں ادھر سے, اور کہ جی لوکی اگے نہیں آن دیں, وہ جناب بڑی لتاں کھچ لیندے نے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اچھا, آپ کا گلا ہے, آپ رکشے والے بھی ہیں, اور اب تو بالکل ہی میرے خیال میں شاہ جی اب تو کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کو 100%. یعنی کہ آپ اچھا شعر کہتے ہیں, آپ اچھا بولتے ہیں, آپ اچھا گاتے ہیں, آپ اچھے نعت خواں ہیں, آپ اچھے حمد پڑھ لیتے ہیں, آپ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ اس وقت آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اور دوسرے شعبوں میں بھی یہی ہوگا, آپ اچھا کوئی چیز ڈیزائن کر لیتے ہیں, کرتا. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود یہ بچے کیوں یہ سوال کرتے ہیں, تو حقیقی محنت سے دور ہیں کیا وہ, حقیقی محنت سے؟ اچھا سر, اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک ایسا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں غلط العام ہو چکا ہے. یہ بات اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ شاید رستے بڑے روکے جاتے ہیں. یہ اتنا زیادہ کانوں میں پڑ چکی ہوتی ہے بات کہ ہم پھر محنت پہ یقین اور آنے والے ایک اچھے وقت پہ یقین نہیں رکھتے. ایک وجہ. دوسرا سر ایسے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے وہ بڑا ڈسکریج کرتا ہے. وہ یہ نہیں بتاتا اس کا فالٹ کیا ہے, وہ اپنی کمی کوتاہی کو نہیں بتاتا. وہ گلا شکوہ شکایت الزام بڑا آسان کام ہے. آپ بیٹھے کسی کو بھی کہہ دیجئے, نظام کو غلط کہہ دیجئے, سسٹم کو غلط کہہ دیجئے, لیکن اپنی غلطی نہیں بتائی جاتی. تیسری بات یہ کہ ریئلٹی کیا ہے, ہم سب کو اس وقت ماننا چاہیے. شاہ صاحب, میں آج سے 15 سال پہلے ایک اخبار میں چھپوانے کے لیے چکر لگاتا تھا. کتنے چکر لگاتا تھا, پھر چھپا. اس وقت آپ کا ایک بلاگ, ایک مضمون اگر سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اور اس میں جان ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اب تو بالکل آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں, آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے. میں تو اپنے کلاس روم کو کلاس روم ہی نہیں کہتا, وہ اسٹوڈیو بن چکا ہے. میری کہی ہوئی بات, کلاس روم میں کہی ہوئی بات, وہ ملینز میں بعض اوقات لوگ سن لیتے ہیں. یہ الیکٹرانک میڈیا, اس پہ سر کبھی پی ٹی وی ہوتا تھا, آپ بہت مشکل تھا وہاں. آج 100 سے زیادہ چینلز ہیں آپ کے. اور آج دیکھیے, آج ہمیں جو کلام وہ انسٹرومنٹ پہ صاحب ہمیں بکٹی صاحب جو سنا رہے تھے, کہاں ہوں گے, کیسے ہوں گے, کس طرح انفارمیشن ملی ہوگی, اور کس طرح چینل نے انہیں ڈھونڈا ہوگا. اور ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا, یعنی کہ ابھی آن ایئر گیا ہے تو یہ فیصلہ ہو جائے گا لوگوں کو کہ پسند آیا یا نہیں آیا, جو بھی لوگوں کی رائے. میرا خیال ہے کہ یہ دراصل لوگ اپنی کمی کوتاہی کو الزام کی شکل دے دیتے ہیں, حقائق یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کریں, کیونکہ آپ ایک چیز دیکھیے شاہ صاحب, اچھا جوتا بنانے والا, وہ اب کھیڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے, پشاور میں بھی کسی جگہ تو لوگ پتہ لگتا ہے کہ جی وہ شاہ رخ خان نے بھی ادھر سے اس کو آرڈر دے دیا. بالکل صحیح بات ہے. اچھی جلیبی والا پتہ لگتا ہے جی سرگودیش بھی اگر ہے تو ساڑھے پورے شہر میں پتہ سے کراچی کی فلائٹس میں خلیفے کی خطائیوں کے شاپر لوگوں نے کھائے ہوتے ہیں. تو اگر وہ نہ اس قابل ہو تو لاہور سے کراچی پورا لاہور چھوڑ کے آپ کیوں اس کے پاس جائیں. شاہ جی اب جبر قدر کا بھی ایک فلسفہ ہے اپنی جگہ. بعض اوقات جبر حاوی ہو جاتا ہے اور اپنا قدر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. آپ جو مرضی کریں, جبر بھی حاوی ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کو بیچارہ ایک ٹانگ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا, ایک بنا ہی نہیں دی. یہ بھی تو سب ہے نا. تو محنت کیا ضائع بھی ہوتی ہے اور کتنے % ضائع ہوتی ہے, اگر یہ ہم ہیں تو ریشو کیا بنتی ہے اس کی؟ اچھا شاہ صاحب, ہم محنت کر کے ایک امید لگاتے ہیں ایسا ہوگا, جب ویسا نہیں ہوتا تو ہمیں لگتا ہے محنت ضائع ہو گئی ہے, حالانکہ محنت ضائع نہیں ہوئی ہوتی. محنت کہیں کسی اور شکل میں ہمیں ریوارڈ ملنا ہوتا. بڑی صحیح عمدہ بات کیا. دوسری بات شاہ صاحب, زندگی میں ابھی تک میرا جتنا مطالعہ ہے, آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں, بڑا کچھ پڑھا ہے, میں نے دیکھا شاہ صاحب بدترین حالات میں بھی
حالات فیصلہ نہیں کرتے, آپ کا رسپانس فیصلہ کرتا ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا. واہ واہ. یعنی کہ حالات پہ رد عمل اور یہ اختیار کہ اب آپ نے کیا ریئیکشن کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس قدرت ہمیشہ یہ رکھتی ہے. واہ واہ. آپ گلہ کریں, شکوہ کریں, شکایت کریں یا شکر کریں, یہ اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے. سو آپ کی وہ محنتیں جو آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نتیجہ نہیں دیتی, وہ بھی کوئی سبق دے رہی ہوتی ہیں, اور وہ سبق آنے والے وقت میں کام آتا ہے. آپ کے 21 سال, وہ محمد علی قلعے کا کہتے تھے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے مکہ 21 سال میں بنایا. 21 سال کی جو محنت ہے اس میں کتنی کامیابی ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. کتنی ناکامی ہے, اس کے بعد ایک قابل مکہ آپ کے سامنے آتا ہے.